کیا ہوتا ہے اس ملک میں جمہوریت کے نعرے مارنے والے اور اتنے اچھے اچھے نعرے مارتے ہیں, دل کرتا ہے بندہ گلے سے لگا لے جب یہ لیڈر جمہوریت کے نعرے مارتے, پر یہ سارا کچھ ان کو دکھائی نہیں دے گا. بلکہ بہت شکریہ کاشف, بلکہ میرا خیال ہے وہ اس پہ تو میں نے نہیں لکھا تھا, وہ ایکسکلوسیو بریکنگ سٹوری کہہ لیں کہ مجھے کہیں سے سورس سے پتہ چلا تھا کہ یہ جو ہیں لڑکا لڑکی جو ہیں بیان اپنا تبدیل ہو گیا, تو میں نے اسی پر ٹویٹ کیا تھا کہ اس پہ سٹوری پہ خاصا ریئیکشن آیا. میں نے آپ کا میرا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی سو واز یور ٹویٹ, اسی پہ تھی, تو اسی پہ بڑا ریئیکشن آیا ڈیفینیٹلی. مجھے نا ایک بک ہے, کسی وقت میرا خیال ہے آپ کو پڑھنی چاہیے, اگر پاکستان کا سسٹم جو آپ نے ایک بڑا ایک آپ نے ایک آگے چیتا چند واقعات سنا, اگر میں سنانا شروع کروں تو یہ تو لسٹیں کتابیں بھر جائیں اس کے اوپر. میں وہی کر انٹرو آپ نے بڑا جو آگے زبردست دیا ہے, اسی سے حوالے سے ایکیڈیمک اس کو دیکھنے کے لیے کس وقت وہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس کا نام ہے اسٹرینجرز ان انڈیا. یہ یہاں پہ یہ ایک اس پینڈرل مون تھے, انہوں نے لکھی تھی, کمشنر رہے ہیں یہاں پہ, انگریز گورے, انہوں نے لکھی تھی 1934 کی بک ہے یہ, اسٹرینجرز ان انڈیا. وہ سول سروس کے تھے, انڈین سروس کے تھے. انہوں نے جو ہندوستان, اس وقت کے ہندوستان اور آج کے پاکستان کے بارے میں جو کہا تھا نا, لکھا تھا انہوں نے, اٹس اے بیوٹیفل ایک اس کی نریشن ہے ہماری سائیکی کے بارے میں, ہمارے ڈی این اے کے بارے میں. یہ انگریزوں کی جو رائے تھی کہ ہم نے جو یہاں 100 سال کے قریب رول کر رہے ہیں, تو یہاں کے لوگ کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں, لا قانون جس کی باتیں آپ کر رہے ہیں, تو ان کا وہاں پہ نا ایک ان کے ساتھ جج ہوتا ہے یا ایک اور سول سرونٹ ہے جو ان کے ساتھ کرتا ہے, پی وی ایک ان کے ساتھ پینڈرل مون کے ساتھ. اس کی آبزرویشن بڑی زبردست ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اپنے صاحب سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں کرمنل پروسیجر لا ہم لے کر آئے ہیں گورے وہاں سے, اسے یورپ سے ہم نے اٹھایا ہے اور لے کے سب کانٹیننٹ پہ ہم نے آ کے لاگو کر دیا ہے. اس گورے کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اس خطے کے اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے یا اتنے سیولائزڈ نہیں ہوئے کہ اس طرح کے لاز ان پر اپلائی کیے جائیں. ابھی تک سیولائزڈ نہیں ہوئے یہ ان کے, میں اسی پہ آ رہا ہوں سر, اسی پہ آ رہا ہوں. آج بھی وہی حرکتیں جو میں بتانے والا ہوں. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان کے لوگ باشمول یہ جھوٹے ہیں, یہاں کی پولیس جھوٹی ہے, یہاں کے گواہ جھوٹے ہیں, یہاں کے ملزم جھوٹے ہیں, یہاں کی اس نے کہا پورا سسٹم جو ہے یہ چلتا ہی جھوٹ کی بنیاد پہ ہے, یہاں پہ پیسے دے کے برائب کیا, سیاستدان بھی جھوٹے ہیں, ساری چیزیں ہیں سر. اس میں جو انہوں نے آ کے سمبت کیا, ان کا یہ کہنا تھا یہ جو قوانین ہیں جن پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, تو یہ وہاں پہ ان سوسائٹیز کے لیے جہاں پہ جھوٹ بولنا جو ہے بہت بڑا ایک وہ گناہ سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا یہاں پہ آپ نے لگا دیا کہ 302 کا کیس ہے, کسی کو قتل کیا تو بندے لے کے آئی وٹنسز لے کر آئے. اس نے کہا یورپ میں تو کوئی گواہی دینے نہیں آئے گا قتل کی, انلیس اس نے دیکھا نہیں, وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. اس نے کہا یہاں تو میری عدالتوں میں روزانہ 10 لوگ جھوٹے آتے ہیں اور آ کے پھانسے لگوا کے جاتے ہیں. سو سر اگین کمنگ اس کی وجہ پتہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے جھوٹی گواہی کے خلاف بھی کبھی ایکشن نہیں لیا نا. روب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو ہے, اگر آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا نا تو جہاں لکونے وہ سارے ٹھیک کرتے جائیں گے نا, کہ میں ڈروں جھوٹی گواہی دیتے ہوئے, جب مجھے زیادہ کیا ہوگا, یہ دونوں مکر جائیں گے. اصولی طور پر ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, ان کے خلاف جھوٹ بولنے کا مقدمہ. دیکھیں برطانیہ میں, باہر کے ملکوں میں کیا obstruction of justice کے خلاف مقدمہ نہیں ہوتا کیا, یہ بڑا سیریس. یہ بل کلنٹن کا جو ٹرائل ہوا تھا جھوٹ بولنے میں ہوا تھا, امپیچمنٹ ہوئی تھی پریزیڈنٹ, اس کا منیکا کے ساتھ افیئر پہ اتنا ان کو نہیں تھا. ٹھیک ہے بھی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, لیکن آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ جناب اس میں درمیان میں پرجری کیوں کی ہے. انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو آ کے اس میں لاچ, آپ کو یاد ہوگا کانگریس میں لائیو پورا کا پورا کیا تھا. That's called obstruction of justice, جو کہ بہت سیریس کرائم سمجھا جاتا ہے امریکہ اور باہر کے ملکوں. اور ہمارے ہاں یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں, بڑی نارمل سی باتیں ہیں. آپ کو یاد ہے آسما جہانگیر صاحبہ کا کلپ, اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب ڈھونڈ دیں, انہوں نے کہا تھا جن دنوں نواز شریف صاحب پہ کیس نہیں چل رہا تھا پاناما پہ, ابھی آپ نے ذکر کیا اس پہ, تو جو انہوں نے آ کے آپ کو یاد سپریم کورٹ میں کچھ اور جواب جمع کروایا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ میں کچھ اور جواب دیا تھا, ٹی وی پہ کچھ اور کہا تھا. اس پہ جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ٹی وی شو میں, اب مجھے یاد نہیں آ رہا کن کا تھا, اس پہ آسما جہانگیر صاحبہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا کون سی بری بات ہے, سارے بولتے ہیں. اس نے وکیل بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں, پارلیمنٹ بولتے ہیں, ٹی وی بولتے ہیں, جرنلسٹ بولتے ہیں, آپ کے لیڈر بولتے ہیں, جھوٹ بولنا کون سا بڑا گناہ ہے. سو یہ ہمارے ملک میں جھوٹ بولنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. ایک ہم اس کو آتن بھی بول دیتے. آپ کو ان کا یاد, میں نام نہیں لیتا چلے, ذوالفقار مرزا صاحب نے آپ کے شو میں شاید کہا تھا میرا خیال میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, انہوں نے انٹیریئر منسٹر صاحب کے بارے میں کہا تھا, انہوں نے کہا ہیبچول جھوٹ ہیں وہ, اگر سیب کھا رہے ہوں گے تو آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے میں کیلا کھا رہا ہوں. سو پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے پاکستان کی ارشد صاحب, لیکن اس میں طاقتور لوگ ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, غریب آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. ابھی آپ جائیں گے تو مرغی چور کی ضمانت مسترد ہو چکی ہوگی, دھنیا چور اندر ہوگا, جس کے پاس 5000 روپے نہیں ہوں گے ضمانت کرانے کے وہ اندر ہوگا. امیر آدمی کو اس طرح کے بہت سے ناٹ انف ایویڈنس, عدم ثبوت. یہ خدیجہ کیس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 5 دن آپ خاموش کیوں نہیں, نام کیوں نہیں لیا آپ نے, اس بنیاد پر بھی ریلیف دے دیتے ہیں امیر طاقتور لوگوں کو. یہ کب تک چلے گا, کیا یہ باہر آ جائے گا اب یہ عثمان مرزا؟ کہ
آپ نے یہ مثالیں دی دھنیا چور، مرغی چور. ابھی میرے خیال ہفتہ 2 ہفتے پہلے کبوتر چور کی ضمانت بھی مسترد ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. یہ بھی ہمارے سامنے یہ بھی کبوتر ہونا نا. کلاسر صاحب نے ذکر کیا کلونیل سٹڈیز کا. اب کلونیل ہسٹری سے جو انہوں نے مثالیں بتائی، ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے اس کی جب آپ کلچرل سٹڈیز دیکھتے ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے محاورے، مثلاً ایک شاعر نے کہیں کہا تھا کہ جس اکھ نے نظر سی رکھنی اسی اکھ وچ سور دا وال. اب آپ کہیں گے جی آنکھ میں سور کا بال، یہ تو بڑی آپ نے غلط بات کر دی. ہمارے محاورے اس کو بغیرتی کہتے ہیں. جب نظام میں جن لوگوں نے نظر رکھنی ہوتی ہے، نظام کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اگر آپ ٹاپ سے آپ یہ مثالیں قائم کریں گے کہ جناب NRO ہو جاتا ہے، کرپشن معاف ہو جاتی ہے، مرڈر معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے عوض پتہ نہیں جنرل مشرف صاحب ویسے تو کہتے ہیں بڑا آنیسٹ ان کا کیریئر تھا، لیکن بعد میں سعودیہ انہوں نے خود کنفیشن کی کہ ہاں جی مجھے شاہ عبداللہ نے اتنے پیسے دیے تھے، جس میں نے لنڈن کا اپارٹمنٹ بھی لیا، دبئی کا اپارٹمنٹ بھی لیا. اور توشہ خانہ کے رولز جو ہے نا وہ کیونکہ چیف ایگزیکٹو تھے اسی لیے دیا گیا. لیکن وہ جو NRO انہوں نے کیا، وہاں سے آپ نے ایک مثال قائم کر دی کہ جناب جو بڑے لوگ ہیں سارے ان کو معافی کا یہ راستہ ہے. اس طرح سے تمام کیسز جو سن 2000 میں بنے تھے ختم کر دیے. آپ نے عام لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ یہ سسٹم مینیپولیٹ ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ اس طرح سے چیزیں کر سکتے ہیں. پھر آپ نے قانونی طور پہ چیزیں ڈال دیں پلی بارگین کی. آپ اب کہہ رہے ہیں اور یہی آئے گا کہ جی انہوں نے پیسے لے کے شاید گواہی بدل دی ہوگی. فی الحال کی خبر یہی ہے. پلی بارگین کر کے آپ پیسے جمع کروا کے باقی آپ دوبارہ آرام سے آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے لیگلی یہ پروویژن قائم کیا. آپ نے پھر ذکر کیا جی جھوٹ بولنے کا مقدمہ ان کے خلاف ہونا چاہیے. آپ کو انہی کا نظر آتا ہے کاشف عباسی صاحب کے ان غریب لوگوں پہ بیچارے جنہوں نے شاید کروڑ روپیہ یا 1.5 کروڑ روپیہ میکسیمم لے لیا ہوگا. جو کیلیبری فونٹ کا جھوٹ بولا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا sentenced to 10 years for that line. فوجری کے کدھر ہے مقدمہ فوجری کا؟ بھائی کور ہو گیا نا اس کے اندر. اور کیا کیسے کور اس کو ہوگا؟ اور کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کی اسپیسیفک ڈائریکشنز تھی کہ پرجری کا کی باقاعدہ سزا ہے مقدمہ ہوگا. پینما میں اپنے والد کے ساتھ مل کر اس چیز کو چھپانے کی. فوجری پرجری کا مقدمہ مجھے دکھا دیں. اعتزاز صاحب کا خیال تھا، میں نے جتنے وکلا سے بات کی انہوں نے کہا یہ کور ہو گیا سارا اسی کے اندر. وہ ان کا خیال تھا نا مقدمہ الگ دائر ہوا، سپریم کورٹ کی اسپیسیفک ڈائریکشنز تھیں، نہیں ہوا. اور اس طرح کی بے تحاشا آپ کو مثالیں ملتی ہیں. کہانیاں بنی ہوں گی اگر آپ جائیں کہ کس نے کہاں جھوٹ بولا. جیسے وہ ایک اور محاورہ ہے نا کتی رل گئی چورا نال. یہاں پہ یہ سارا وہ کام ہے کتی رل گئی چورا نال. جب جو آپ کا محافظ ہے جس نے قانون کا دفاع کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے اس سارے نظام میں، وہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے، جب وہی آپ کے ان کے مجرمان کے ساتھ مل جائے گی تو پھر آپ کے معاشرے میں لوور لیول پہ یہی ساری آپ کو اس کی عکاسی نظر آئے گی. ہم نیشنل لیول پہ وہ مثالیں قائم کرتے ہیں کہ جناب جس پہ باہر کے کسی ملک میں آپ مجھے بتا دیں کسی پہ چوری کا الزام آ جائے، پبلک فنڈز کی امبیزلمنٹ کا آ جائے، وہ عزت سے نکل سکتے ہیں. یہاں ہمارے ایک اور سلسلہ ہے کہ جی اس کے بڑے خفیہ ملاقاتیں بھی ہم نے ان کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے انہیں پروجیکٹ بھی کرنا ہے کہ جناب یہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں سارے. یہ سوال کسی نے نہیں پوچھنا کہ جناب یہ جو مسنگ بلینز ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا منی ٹریل کدھر ہے. اس کے لیے جو شریف ڈاکٹرائن ہے وہ جب آپ میں آتا ہوں شریف ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ اس کو مثال بنائیں گے نا کاشف عباسی صاحب، پھر ہر جگہ پہ آپ کو یہ شاہ رخ جتوئی والے مقدمے بھی نظر آئیں گے، عثمان مرزا والے بھی نظر آئیں گے، کیونکہ نظام تو اوپر سے آپ مثالیں کریٹ کر رہے ہیں ٹاپ سے. اگر آپ نے ٹاپ پہ کسی ایک کو مثال بنایا ہوتا، کسی ایک طاقتور کو، تو آج آپ یہ والا پروگرام نہ کر رہے ہوتے، یہ ہم بات نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ ہم ٹاپ پہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹاپ کے اوپر آپ کی بغیرتی ہے، ٹاپ کے اوپر قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رول آف لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہاں ڈیلیں ہوتی ہیں، وہاں ڈیلیں کر کے اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہیں کہ نا پوسٹ ریٹائرمنٹ مجھے یہ مل جائے گا، میرے بچے کی کمپنی میں انویسٹمنٹ ہو جائے گی، مجھے فارم ہاؤس مل جائے گا، مجھے رولیکس گھڑی مل جائے گی. وہاں پہ جب آپ ڈرٹی ڈیلز کرتے ہیں تو پورے معاشرے میں یہ آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اقرار آپ کو حیرانی ہوئی سن کے شاہ رخ جتوئی 2 سال سے ہسپتال میں رہ رہے تھے؟ نہیں، اس طرح کی اب کسی خبر پہ کاشف بھائی حیرانی نہیں ہوتی. جس طرح ارشد بھائی نے کہا کہ ٹاپ کی کچھ مثالیں انہوں نے پیش کی، میں اگر وقت کچھ آپ عطا کریں تو ذرا ایک مختصراً عرض کر دیتا ہوں. ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ٹی وی کے ایک مکینک کو دکھایا، اور میں بارہا اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں. میں بھی ذکر کر چکا ہوں، میں آپ کا نام لے کر یہ مثال دے چکا ہوں ٹی وی پروگرامز میں. سنائیں ذرا لوگوں کو ہوا کیا تھا اس پروگرام. جی، تو ہم نے تار صرف ڈسکنیکٹ کیا، ٹی وی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ہم نے صرف تار پیچھے سے کاٹا اس کا، اور اس کو ہم لے گئے ٹی وی کے مکینک کے پاس.
اس نے کہا جی ہو اس کا تو آئی سی اڑ گیا, آپ کو 13,000 روپے دینے پڑیں گے اس کے. پھر ہم نے فریج کا بھی ایک تار کاٹا, چلتا ہوا فریج تھا بالکل ٹھیک ٹھاک, برف جما رہا تھا, اس کو لے گئے فریج میکینک کے پاس, تو فریج میکینک نے بھی یہی کیا, اس نے کہا جناب اس کا تو کمپریسر اڑ گیا ہے, 18,000 روپے کمپریسر کے لگیں گے, 4,000 روپے گیس کے, تو 22,000 روپے کا نسخہ اس نے بھی بتا دیا. پنکچر والے نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی, ہم نے بالکل ایک نیا موٹر سائیکل کا ٹائر ٹیوب خریدا, بالکل برانڈ نیو مہنگا والا, اور اس کو لے کے ہم پنکچر والے ٹائر میں ڈالا اور گھسیٹتے ہوئے, اس کو ہوا نہیں بھری اس میں, ہم لے گئے پنکچر والے کے پاس. تو ہمارے جو نمائندہ تھا, خفیہ کیمرہ تھا جس کے پاس, اس نے کہا میں پانی پی کے آ رہا ہوں بھائی, ذرا دیکھنا اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے, ذرا ٹائر کو چیک کرنا. تو جب تک وہ پانی پی کے آیا, تو کیونکہ وہ سر پہ کھڑا نہیں تھا, تو پنکچر والے نے کہا بھائی جان 2 پنکچر تھے میں نے لگا دیے نئی ٹیوب میں, جو پچھلی دکان سے خریدی تھی ہم نے, پچھلی نکر کے اندر. تو میں ساروں کے پاس گیا, پھر اپنا مائک لے کے میں نے پوچھا سب سے کہ یار کوئی شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو, یہ دیکھو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, چلتا ہوا ٹی وی تھا, اس کا ہم نے تار ڈسکنیکٹ کیا. فریج والے کے پاس بھی گیا, پنکچر والے کے پاس بھی گیا. پنکچر والے نے کہا بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ سر پہ نہیں تھا, میں چاہتا تھا میں 4 پنکچر بھی نکال سکتا تھا, شکر کرے میں نے صرف 2 ہی نکالے ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جہاں پنکچر والا کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم دا رولا ہے, کوئی وہ بالکل جس طرح ڈی این اے کی بات کی رؤف کلاسرا صاحب نے, مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے. آپ دیکھیں حکمرانوں سے لے کے, آپ مجھے ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیے, موجودہ حکمرانوں, سابقہ حکمرانوں, کون سی بات ہے جس کا عہد ایفا کیا گیا ہو, جو بات کہی گئی ایز اٹ از اس کو پورا کر کے دکھایا ہو. آپ کے سیاستدان ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, ایک لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایک وقت میں اگلے دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جسے کل تک وہ گالیاں دے رہے تھے اس کے وہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جس کے وہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے وہ کل تک گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا تربیت کر رہے ہیں, کیا ٹریننگ کر رہے ہیں اپنی موجودہ نسل کی بھی, اپنی آئندہ نسل کی بھی, جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جھوٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, جہاں آپ کو بدقسمتی سے سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی نقطہ نظر ہے اس میں بھی آپ کو ایک طرح سے یہ ترویج کی جاتی ہے کہ بس کوئی نہ کوئی رفتہ نکل آئے گا, اتنی بار یہ پڑھ لیں گے نا تو یہ سارے گناہ دھل جائیں گے آپ کے, اگر آپ یہ کام کر لیں گے نا تو بس آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے بالکل دے تو گناہ معاف. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ مذہب میں بھی جگاڑے ہیں, کہیں نہ کہیں سے رستہ نکل کے آپ نے جنت میں پہنچ جانا ہے, اور دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یار یا تو تھانے کے لیول پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہاں ہمیں یقین آپ یہ کہہ رہے ہیں, اقرار ایک سیکنڈ میں ساروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اقرار آپ بھی شروع کر لیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس, یہ نظام, یہ عدالتیں, یہ سب یہ غریبوں کے اوپر ان کا زور چلتا ہے, امیروں پہ اور طاقتوروں پہ ان کا زور نہیں چلتا. یہ پھر ہم ایفیکٹولی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کے چھوٹ جائے گا, جو بہت تگڑا وہ اسپتال میں رہے گا, وہ اس کی سزائیں کم ہوتی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں, ساروں کی سزائیں ختم ہو جائیں گی. سزا سارے اچھے 5 سٹار ہسپتالوں میں اپنا ٹائم گزاریں گے, گھر چلے جائیں گے. ابھی میں سیاستدانوں کی آپ کو مثالیں دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز. پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.